اچھا آج کل ایک ٹوٹکا بھی چل رہا ہے، ٹوٹکے جو ہے نا پیلیا نکالنے کی، پیلا رنگ نکال کے لاتے ہیں، کہہ رہے ہیں ٹوٹکے کے بغیر پیلیا ٹھیک ہی نہیں ہوتا. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، فراڈ ہے. پیلیا میں آپ کے جسم میں کوئی پیلا رنگ داخل ہوتا ہی نہیں ہے جس کو باہر نکالا جائے. پیلیا میں خون کی کمی سے آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، پتے جوتے ووتے ڈال کے لٹکا دیے، ایک ایک چپل پیلی ہونا شروع ہوتی ہے، ایک ایک پتا، تو کہتے ہیں پیلیا نکل رہا ہے. تو میڈیکل سائنس اس کی نفی کرتی ہے، عقل نفی کرتی ہے. پیلیا میں کوئی پیلا رنگ، مجھے ایک صاحب بحث کر رہے تھے، میں نے کہا اللہ کے بندو تم اس کا پیلا بھی نکال دو گے تو نہ وہ نیلا رہے گا نہ پیلا رہے گا. لال رنگ تو اس میں ویسے ہی ختم ہو گیا ہے، اندر جو ہے نا پیلیے کے مریض میں خون ختم، لال رنگ ختم. اب صرف ایک پیلا ہی رہ گیا جس سے وہ چل رہا ہے. آپ نے کیا کیا، سرسوں کے تیل میں پیلا بھی نکال دیا. اس کو تو مر جانا چاہیے. یہ نظر کے دھوکے ہیں، نظر بندی ہے، کچھ بھی ہے، باہر یہ وہ پیلیا نہیں ہے جو اندر سے نکل رہا ہے. اس لیے سادہ طریقے سے یا تو دم کروا لیں، دم تو شریعت میں جائز ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دعائیں پڑھ کے، وہ تو قرآن کی برکات ویسے ہی حاصل ہوں گی، اور علاج کرائیں. کہتے ہیں نہیں اس کے بغیر ٹھیک ہی نہیں ہوتا. تو کیوں نہیں ٹھیک ہوتا بھائی؟ امریکہ میں کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے پیلیا؟ انگریزوں کو، عربوں کو، عرب تو کبھی یہ جھاڑ پھونک اس طرح کے نہیں کرواتے. پیلیا تو پوری دنیا میں ایک مرض ہے، جیسے ساری دنیا کو ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کو بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیں، ایسے ٹوٹکوں سے بعض لوگوں کو واقعی بڑا فائدہ ہوتا ہے وقتی. وہ ہوتا کیا ہے اس کی حقیقت ذرا غور سے سنیں، خاص طور پہ خواتین. بچوں کو نظر لگتی ہے تو سل بٹے گھمائے جاتے ہیں، پھینکے جاتے ہیں، مرچیں جلائی جاتی ہیں. یاد رکھیں شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس خاتون کا ایمان تگڑا نہیں ہے، اس کے بچے کو ذرا سی بیماری آئی تو یہ ان چکروں میں لگ جائے گی، سل بٹے گھماؤ اور ٹوٹکے کرو، مرچیں جلاؤ اور یہ کرو. تو شیطان کیا کرتا ہے، ایسے بچوں کو تنگ کرتا ہے، رلاتا ہے. عورت کا ماں کا ایمان خراب کرنے کی خوب رلائے گا. اس کے بعد ماں کیا کرے گی، کالی مرچیں نیلی مرچیں سل بٹے گھمائے گی، شیطان رلانا چھوڑ دیتا ہے. تو اس میں دیکھو میرے ان سل بٹوں کے گھمانے سے بچہ ٹھیک ہو رہا ہے. اب آپ ہزار سمجھائیں کہ بھائی نہیں گھماؤ، کہ نہیں دیکھا یہ گھماتے ہیں تو ٹھیک ہوتا ہے. تو بات یہ ایک دفعہ شیطان کو مایوس کرنے کہ تو نے جتنا بچے کو رلانا ہے رلا لے، ہم یہ بٹے نہیں گھمائیں گے. تو شیطان جب مایوس ہو جائے گا بچے کو رلانا خود بخود چھوڑ دے. میں بتاتا ہوں نظر کے بارے میں. ہمارے نظر لگنا تو برحق ہے، ٹھیک ہے، برحق ہے، اس کی تفصیلات بھی بتاتا ہوں. جب یہ موضوع ہے تو اس کو میں مکمل کروں گا انشاءاللہ. تو یہ بٹے بٹے نہ گھمایا کریں. رہا مسئلہ نظر کا، نظر برحق ہے، حدیث میں آتا ہے. لیکن یاد رکھیے اسباب جو ہے نا، اسباب ان کے درجات ہوتے ہیں. بعض اسباب ہوتے ہیں یقینی. اس کی مثال ایسے جیسے بھوک لگے گی نا تو روٹی کھائیں گے تو لازمی پیٹ بھرے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ روٹی کھائیں اور پیٹ نہ بھرے. ان اسباب کو اختیار کرنا فرض ہے، صحیح ہے نا، کیونکہ ان پہ نتیجہ یقیناً مرتب ہوتا ہے. اور روٹی پیٹ میں نہیں جائے گی تو بھوک لگے گی اور مر جائیں گے کچھ دنوں کے بعد، یہ یقینی بات ہے. لہذا روٹی کی فکر شریعت نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، اور روٹی کی تلاش یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. صحیح ہے نا بات؟ بہت ہی اہم ترین مسئلہ، اس کو ذرا اچھی طرح سے سنیں. روٹی کی تلاش کرنا یہ فرض ہے. اگر ایک آدمی توکل کر کے بیٹھ جائے کہ میں نہیں، روٹی اللہ کھلائے گا، اللہ پلانے والا ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں، اور مر گیا تو خودکشی کا گناہ ملے گا اس کو. کیونکہ اللہ کی عادت یہی ہے کہ جو روٹی کھائے گا اس کا پیٹ بھروں گا، نہیں کھائے گا نہیں پیٹ بھروں گا، اور جو روٹی نہیں کھائے گا بھوکا رہے گا، مر جائے گا. یہ اللہ کی عادت ہے. اس کے بعد درجہ آتا ہے علاج کا. آپ بیمار ہو گئے، دوا کھائیں گے، یقینی علاج نہیں ہے لیکن عام طور پہ علاج ہو جاتا ہے. اس لیے دوا کھانا کوئی فرض نہیں ہے. اس میں جو زیادہ جن لوگوں میں توکل ہوتا ہے وہ عام طور پہ دوائیں کھاتے ہی نہیں. بولے اللہ ویسے دوا سے کون سا ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ پہ ہی نظر رکھو. بڑے بڑے بزرگ ہمارے ایسے گزرے، دوا کھاتے ہی نہیں تھے، ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے تھے. دوا سے وہ کہتے ہیں دوا کھا کے کون سا یقینی ہے، تو بغیر توکل ہی کرنا ہے تو بغیر کھا کے کرنا. لیکن بہرحال سنت عمل یہی ہے کہ دوا کھائی جائے، اللہ پہ نظر رکھی جائے. فرض نہیں ہے. ایک آدمی بیمار ہوا، دوا نہیں کھائی، مر گیا، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر. قیامت میں وہ کہہ سکتا ہے، اللہ اگر پوچھے بھائی تو نے دوا کیوں نہیں کھائی، وہ کہے گا اللہ دواؤں کھانے والے کون سے زندہ رہتے تھے، میں نے تو کتنے دواؤں والوں کو دیکھا، ڈاکٹروں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے کیا، مجھے پتا ہوتا میں مر جاؤں گا، میں تھوڑی ایسا تھوڑی کرتا.